کام کرتے ہوئے دیکھا، اور اس دوران پڑھنے کا عمل اور ان کی بہت سی باتیں. میں اس وقت مطلب نوجوان تھا، یہ خود بھی کوئی بوڑھے نہیں تھے، یہ بھی نوجوان تھے، اور مکمل بال کالے نہیں تھے، ان کے بال سفید تھے پیچھے. تو وہ زمانہ جو ہے اس وقت یہ ہے کہ ان کے گھر سے کھانا بھی آیا ہوتا تھا، ہم دوپہر کا کھانا اکٹھے کھاتے. حلقہ ارباب ذوق سے تعلق میرا جو ہے پہلی مرتبہ وہ مظہر الاسلام صاحب نے ہی کروایا. یہ مجھے ساتھ لے گئے اور مجھے پتہ چلا کہ شہر میں کہیں حلقہ ارباب ذوق بھی ہے اور لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں تنقیدی اجلاس ہوتے ہیں. تو وہاں سے مجھے وہ کچھ لت پڑ گئی اور پھر میں جڑ گیا. ورنہ میں ایسا آوارہ بندہ تھا کہ مجھے ڈاکٹر سرور کامران صاحب نے بڑا تبک کے کہا تھا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے کہا تھا کہ یار شعیب خالق تم نے کہانی لکھنا نہیں چھوڑنی، اور بڑا زور دے کے مجھے کہا. اور یہ بڑا شروع کا زمانہ ہے، کیونکہ میں کوئی پتہ نہیں تھا میں کس طرف نکل جاؤں. کالج کا زمانہ جو تھا اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر کوئی لیڈر ہے. سو میں نے الیکشن لڑا، بدقسمتی سے جیت بھی گیا، اور بس پھر اس کی طرف زیادہ جھکاؤ چلا گیا. لیکن یہ وہی زمانہ ہے جب توصیف تبسم صاحب، اجمل نیازی صاحب، ڈاکٹر مرزا حامد بیگ یہ ہمارے کالج میں ہی ہوتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ ایک نسبت بنی اور ان سے بہت کچھ سیکھا. اور گوڈونین جو چھپتا تھا اس کے بیچ میں بھی میں شامل ہوا. لیکن میری اصل تربیت جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے مظہر الاسلام صاحب کے ساتھ جنگ اخبار کا جو میں نے زمانہ گزارا اس میں. ابھی بھی ایسا ہے کہ میں یوں سمجھتا ہوں جیسے میں نے زندگی بھر کوئی کام بھی سنجیدگی سے نہیں کیا. شاید یہی رویہ کہیں اس ادب کے ساتھ بھی میرا چل رہا. میں اپنے ادیب دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر خود کو غیر ادیب جانتے ہوئے بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کی طرح بات نہیں کر سکتا، ان کی طرح میری سوچ نہیں ہے. وہ بہت خوبصورت علم رکھتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ شاید اس طرح کا علم یا اس طرح کی باتیں بہت میرے اپنے پاس نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود میری ساری تربیت میرے انہی دوستوں کے باعث ہے، انہی حلقوں کے باعث ہے، اور لوگوں سے سنا، اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ پڑھنے میں سلیکٹڈ ہوا، اور کچھ اپنی خاص چیزیں جو ہیں ایک خاص طرح کا دھیان جو ہے وہ بن گیا تھا. وہ کہیں ایرک وان ڈینیکن جو ہے اس نے کہیں مجھے دبوچ لیا تھا بہت شروع میں. بس پھر اس کے بعد کارل ساگان اور دیگر چیزیں چلتے رہے جو لوگ ہیں. لیکن ایک بات جو ہے مجھے مظہر الاسلام صاحب کی یاد ہے، یہ ان کے ہم پریس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں میری کتاب جو ہے اس کو انہوں نے ہی پرنٹ بھی ہوا، وہیں سے چھپی، انہی کی ہی وہ رہنمائی میں وہ کتاب چھپوا گیا، ورنہ شاید وہ کتاب بھی آج تک نہ چھپی ہوتی. اس کتاب کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کہانی کو تم زمین سے اٹھا کے تو کہیں کائنات میں لے گئے. یہاں پر ابھی شراف الدین درویش بھی کہہ رہے تھے کہ وہ والا جو ایریا ہے میرا، مجھے اس کی طرف دوبارہ آنا چاہیے. تو وہ کہنا یہ ہے کہ پچھلے 40 سالوں میں نے جو روایتی اور ریئلزم کا افسانہ تھا وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. میں نے وہ نکال کے یہ کتاب بنائی ہے، اور یہ یوں جیسے کہ میں نے سر سے اتارا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے گا. اب جو اگلی کتاب ہے میری وہی میرا تسلسل ہے، وہ کہانی کا تجربہ اور مختلف سٹائلز جو ہیں اس حوالے سے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے ادب اور زندگی ایک دوسرے میں یوں گتھم گتھا ہیں، چلے آ رہے ہیں کہ مجھے اپنے طور پہ یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے وہ کوئی بچپن سے ہی جو میرے اندر ایک مزاج تھا. میں 6 7ویں میں تھا جب میں نے اپنے اسکول میں اسٹیج ڈرامہ کیا. لکھا کیا تھا بلکہ وہ سارا زبانی کہہ دینا، بچے آئے ہیں تم نے یہ کہنا ہے میں یہ کہوں گا، اس طرح کر کے. سو وہ بزم ادب ہوا کرتی تھی، وہ میرے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس نے مجھے اس طرف لگایا. وہ بزم ادب کا میں روئے رواں ہوتا تھا اسکول میں. تو سارے ٹیچرز جو ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ میری ایک خاص دوستی بھی ہوا کرتی تھی. اس کے بیچ میں جو سب سے خوبصورت ایک ٹیچر تھے وہ تھے ہمارے سر غلام رسول. اب سر غلام رسول جو ہیں ان کے ساتھ بڑا محبت رہی، ان کے ساتھ شفقت بھی ان کی بہت میں نے انجوائے کی. وہ اپنی کچھ غزلیں ہماری کلاس میں سنایا کرتے تھے. تو مجھے شاعری کا بھی بہت شوق تھا، تو مجھے ان کا ایک شعر یاد رہ گیا جو انہوں نے غزل سنائی تھی.
شاید وہ عمر ایسی تھی کہ وہ یاد رہا، جبکہ اس میں جو کمال شعر ہے میں آپ کو ابھی سناتا ہوں وہ بھی، وہ تھا کہ جنگل جنگل جوگی پھرتے تھے ہاتھوں میں بین لیے، لیکن شہر میں رہنے والے سانپ بڑے زہریلے۔ تو پھر غلام محمد قاصر صاحب کی ڈیتھ پہ امجد اسلام امجد صاحب نے جو مضمون لکھا، اس میں اسی غزل کا ایک شعر جو میں نے پڑھا کہ تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ، ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے۔ تو مجھے پتا چلا میرے سر غلام رسول جو تھے یہ غلام محمد قاصر ہیں، کیونکہ اس کے بعد میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ سو یہ ساری محبتیں جو ہیں آج تک زندگی میں جو سمیٹی ہیں اور آگے بھی جو محبتیں ہیں، میں انہی کا طلبگار ہوں، اور میں انتہائی مشکور ہوں یہاں آنے والوں کا اور سب دوستوں کا، جو یہاں کہا گیا میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں، اتنی محبت برت رہے ہیں۔ تو اب ہمارے اسٹیج سے آنا شروع ہوں گے جو احباب، وہ گفتگو کریں گے، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔